تو ماں جب بھی میں کام کر کے آتا تھا تو مجھے دیکھ کے میری اماں بس رو دیا کرتی تھی. 2-3 بہنیں تھی اور حضرت بلال فرمانے لگے ان بہنوں کو میں دیکھتا تھا تو وہ میرا حال دیکھ کے روتی تھی اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو میں رو دیا کرتا تھا. فرمایا ابو بکر میں نے تو یہ رنگ ڈانگ دیکھے نہیں جو آج تو مجھے دکھا رہا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا سوار کے نا حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا. جناب بلال ہچکی لے کے روئے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جتنا رونا یہاں رو لے، میں کائنات کے آنسو دیکھتا ہوں لیکن ایک جملہ میرے محبوب کی زبان سے. فرمایا بلال تو نے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں، تجھے میرا اللہ ہی جزا عطا فرمائے گا، تو نے بڑے دکھ دیکھے ہیں. اب سیدنا بلال تڑپے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی روئے. حضور نے اپنے ساتھ بٹھا لیا سیدنا بلال کو. حضور نے گھر پیغام بھیجا، فرمایا ختیجہ گھر میں کچھ ہے تو بھیجو، بلال آیا ہے. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ اندر سے کیا آواز دیتی ہے؟ کہتے ہیں حضور مبارک ہو، اللہ نے بلال کو آزادی عطا فرما دی. وفاشار بی بی اندر سے. اب حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کی شہزادی چھوٹی سی ایک برتن کے اندر کھجوریں لے کے آئی. اب لا کے جب کھجوریں رکھی نا تو سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھایا کھجوریں اٹھانے کے لیے تاکہ میں دوں. حضور نے فرمایا نہ ابو بکر، بلال پہلے دن آیا ہے، پہلے تو نے جتنی خدمت کرنی تھی تو گھر کر کے آیا، میری باری ہے. حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کائنات میں نے اتنا پیار کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. 30 سال سے زیادہ میری عمر تھی، مجھے تو کبھی کسی نے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا ہی نہیں. فرماتے رسول پاک سخت سخت کھجوریں سائڈ پہ کرتے، اندر سے نرم کھجور نکالتے، اس کھجور سے تھوڑا سا چھلکا جدا کرتے. فرماتے پھر اس کو توڑتے، اس کے اندر سے وہ گٹلیاں اتار کے حضور ایک سائڈ پہ کرتے. وہ نرم کھجور رسول جب میری طرف بڑھاتے، حضرت بلال فرماتے ہیں بھوک تو بڑی تھی لیکن آج بھوک ساری بھول گئی تھی. آج مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں زمین پہ نہیں عرش کی بلندیوں پہ بیٹھا ہوا ہوں. آج لگتا تھا کائنات کی ساری نعمتیں، ساری رحمتیں، سارا کرم، ساری عطا، سارا فضل، ساری عنایتیں میری جھولے میں گر گئی ہیں. فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بڑے محبت سے بٹھایا، حضور علیہ السلام نے محبت سے کھلایا، دودھ پلایا. فرماتے بڑا پیار کر کے نا تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں فارغ رہنے کا تو آتی نہیں، میں تو جفا کا شادی ہوں، محنت کرنے والا، ڈیوٹی کیا ہوگی؟ رسول پاک نے فرمایا بلال یہ میرا گھر ہے، آج کے بعد میرا نہیں یہ تیرا گھر ہے. فرمایا میں مصروف ہوتا ہوں تبلیغ کے کاموں میں، گھر کیا لانا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے، کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے میں تجھے بتلاؤں گا، کہاں لگانے ہیں تجھے ایک دفعہ بتاؤں گا، پھر تو لایا کرے گا، تو ہی لگایا کرے گا. فرمایا میرا پرسنل سیکٹری بن کے رہے گا، تو خاص مقام تجھے دیا جائے گا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کام پر مقرر فرما دیا. اب دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب در مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہنچ جاتے ہیں، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے یہ ڈیوٹی عطا فرما دی. اب پتہ کیا ہوتا، حضرت پردے کی آیتیں تو بھی آئے نہیں تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے ساتھ نکلتے تبلیغ کے لیے، کسی کام کے لیے، سودا صاحب لاتے بازار سے، یہ مکے کے دنوں کی بات ہے، سودا صاحب بازار سے لاتے. اب 4 بیٹیاں تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، گھر کے کام کاج ہوتے تھے، جب ذرا فارغ ہوتے دروازے پہ دستک دیتے. حضرت خدیجہ فرماتی بلال تو آ گیا ہے، وہ دستک سے پہچانتی ہے کہ بلال کے دستک ہے، بلال آ گیا ہے. کہا اماں جی میں سارے کام کاج باہر پہ ختم کر آیا ہوں، گھر کا کوئی کام ہے تو ذرا مجھے بتاؤ. آپ فرماتی گھر کے کام ہے پر میں کر رہی ہوں. اب حضرت بلال گرنا شروع کرتے. یہ ہے محبت. آج اگر ہم کہیں خادم ہو بھی نہ تو بہانے ڈھونڈتے پھرتے فارغ ہونے کے. حضرت بلال فرماتے آپ نے چکی پیس لی ہے، گھر میں جھاڑو دے لیا ہے، بچوں کے لیے دودھ آ گیا ہے، بکریوں کا دودھ دھو لیا گیا ہے، ایک ایک کام پوچھتے. حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، چکی رہ گئی ہے پیسنے والی. فرماتے ذرا دروازہ کھول دو میں پیس ڈالتا ہوں. حضرت بلال گھر کی چکی پیستے، گھر کے کام کاج کرتے. ایک دن نہ دار ارقم میں رسول پاک تھے تو باہر سے کچھ شورش ہوئی. حضرت بلال حبشی کہنے لگے حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے مجھے. ساری دنیا حضرت بلال کو موزن رسول سمجھتی ہے اور ہیں بھی، لیکن حضرت بلال سب سے پہلے نیزہ بردار بھی ہیں. سب سے پہلے نبی پاک کی حفاظت کے لیے نیزہ جس شخص نے اٹھایا، تلوار اٹھانے والے اور ہیں، جان قربان، نیزہ سب سے پہلے حضرت بلال کا. حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے؟ بلال کیا کرنا ہے؟
کہا یا رسول اللہ یہ کافر ہلکی پھلکی شرارت کرتے رہتے ہیں، ذرا میرے ہاتھ میں نیزہ ہوگا نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. یہ کرتے رہتے ہیں نا ہلکی پھلکی شرارت، باز نہیں آتے، نیزہ دے دیں گے نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. اب رسول پاک نے نیزہ دے دیا، منگوا دیا. اب حضرت بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا، رسول پاک کے آگے آگے چلتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں جا کے تبلیغ کا کام شروع کرتے تو حضرت بلال دروازے پہ نیزہ لے کے کھڑے ہو جاتے. حضور نے فرمایا بلال تو ادھر کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ انشاءاللہ جب تک میں کھڑا ہوں اندر کوئی کافر آ نہیں سکتا، اندر کوئی نہیں آیا تو میں محافظ بن کے کھڑا ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ، اور یہ نیزہ ہمیشہ پاس رکھا، بدر میں بھی، احد میں بھی، تبوک میں بھی، یرموک میں بھی، خندق میں بھی. جب نبی پاک نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت بلال نیزہ نبی پاک کے آگے گاڑ دیتے. یہ سترہ بن گیا، پھر آگے سے گزرے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، حضور کے آگے رکھ دیتے. حضرت بلال حبشی نے مکے کے 13 سال سابقون الاولون میں سے ہیں. قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا وہ جو پہلے سبقت لینے والے ہیں نا مہاجر اور انصار، پہلے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا. اور فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی. ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے پہلے کلمہ پڑھ لینا. حضرت بلال سابقون الاولون میں سے، پہلے کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں سے. جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دلیری کے ساتھ کام کیا. اب آ گیا وقت ہجرت کا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا بلال تو ہجرت کر جا مدینے کی طرف. حضرت بلال نے عرض کی حضور میں غلام ہوں، خادم ہوں، ہر حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے، لیکن ایک عرض کرنی ہے صرف. حضور نے فرمایا بلال کرو. کہا یا رسول اللہ آپ مدینے آئیں گے نا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا ہاں میں بھی آؤں گا. کہا حضور بس ٹھیک ہے بتائیں کب جانا ہے، بس اتنی سی بات ہے، آپ آئیں گے نا؟ حضور نے فرمایا کب؟ ٹھیک ہے بتائیں کب جانا ہے. سرور کون مکہ سیدنا مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ 16 مرد عورتوں بچوں پر مشتمل 16 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے، اس قافلے کے اوپر تجھے میں امیر مقرر کرتا ہوں، تو ان کو لے کے جائے گا مکے سے مدینے 250 کلومیٹر کا سفر، 250 میل کا سفر. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے امیر بن کے، سخت گرمی کا موسم، حضرت بلال کے ہاتھوں میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، تیر آپ نے پیچھے باندھ رکھے ہیں پشت پہ اور آپ لے کے جا رہے ہیں، کبھی قافلے کے آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. وہ عورتیں اور بچے ذرا پریشان ہوتے تو حضرت بلال فرماتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں مصطفیٰ کریم نے بھیجا، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، میرا یقین بڑا مضبوط ہے اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، فکر نہ کرو چلو. اب یہ قافلہ جا رہا ہے. حضرت بلال حبشی نے بخیر و عافیت سپہ سالار بن کر اس قافلے کو پہنچایا مدینے میں. اب مدینے پہنچا کے سارے لوگ مدینے والے مدینے میں لگ گئے اپنے اپنے کام. حضرت بلال پہلے دن ہی آ کے مدینہ منورہ سے باہر سرحد پہ کھڑے ہو گئے. کہا بلال ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہا وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈلے، نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا میں آؤں گا. اب میرا تو کام ہے نبی پاک کا انتظار کرنا، استقبال کرنا. حضرت بلال روز انتظار کر. رسول پاک تشریف لے آئے. حضور حکم کیا ہے؟ فرمایا مسجد بنانی ہے، مسجد قباء بن رہی ہے. تو سب مزدوروں سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا. مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا. مسجد بن گئی. اب جناب اذان کا معاملہ شروع ہو گیا، مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور ہم اوپر آگ جلایا کریں گے، جب آگ جلے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا نماز کا وقت ہو گیا. ایک نے کہا ہم بڑی تف منگواتے ہیں، تف کو جائیں گے، نماز کا وقت ہو گیا. حضور نے فرمایا جاؤ صبح فیصلہ کریں گے. رات صحابہ سوئے. حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں کوئی اذان پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت کی اذان پڑھی، 40 دن صرف، فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اور فرمایا قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں مؤذنوں کی ہوں گی، اذان دینے والوں کی گردنیں اور قد لمبے ہوں گے. یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا وہ لائن بنا کے جنت میں جائیں گے. فرمایا جب مؤذن جنت میں جا رہے ہوں گے تو سب سے آگے آگے میرا بلال ہوگا، مؤذنوں کا قائد اور لیڈر میرا بلال ہوگا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آزان کوئی کہنے لگا یہ کرے، کوئی کہنے لگا وہ کرے. اب حضرت عمر خواب دیکھتے ہیں کوئی اذان پڑھ رہا، عبداللہ ابن زید خواب دیکھتے ہیں کوئی اذان پڑھ رہا. اب جب یہ آئے آ کے سویرے حضور کو خوابیں سنائی، حضور اس طرح سے اذان پڑھی ہے. فرمایا جس طرح کی تمہاری خواب ہے نا اسی طرح میرے اللہ کی رضا بھی ہے. حضور اذان پڑھے گا کون؟ فرمایا بلال پڑھے گا. حضرت بلال کی آواز میں لکنت تھی، اشہد نہیں کہتے تھے، اشہد کہتے تھے، لکنت تھی.
हुजूर ने फरमाया बिलाल का असाद भी अल्लाह शद बना के कबूल फरमाता है। लोगों ने कहा हुजूर बिलाल अजान पढ़ेगा? हुजूर ने फरमाया इंशाल्लाह यही पढ़ेगा। हुजूर ने हजरत बिलाल को अब असहाबे सूफा में पढ़ते भी थे, बाकायदा इल्म भी हासिल करते थे, नबी पाक के पास तालीम हासिल करते थे हजरत बिलाल हबशी। अब हुजूर ने फरमाया बिलाल ये अजान के लफ्ज़ है तो अजान पढ़ा करेगा। जनाब बिलाल हबशी को अजान सिखा दी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चढ़ जा मस्जिद नबवी के साथ मीनारे पे एक कोने पर चढ़ के अजान पढ़। अब हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहली अजान तारीख में पढ़ी। 2 मरतबा हजरत बिलाल अजान नहीं पढ़ सके जब तक रसूल पाक मौजूद है। 2 मरतबा, एक मरतबा तो मदीना मुनव्वरा में किसी वजह से हजरत बिलाल अजान ना दे सके, एक मरतबा तबूक से वापसी पे सो गए। हुजूर ने फरमाया बिलाल तेरी ड्यूटी है हमें जगाने की। हजरत बिलाल खुद भी सो गए। सवेरे जब अच्छी तरह से सूरज चमका तो रसूल पाक की आंख खुली। हजरत बिलाल को हुजूर ने आवाज दी, जनाब बिलाल चौंक के उठे। फरमाया तुझे कहा था जगाना है? या रसूलुल्लाह सारी रात जागता रहा, जब जागने का टाइम आया तो सो गया। मैंने कहा मैं जरा कमर सीधी कर लूं, हुजूर बस लेटा ही हूं तो आंख लग गई। टेक लगाई है बस मैंने, पत्थर के साथ आंख लग गई। हुजूर ने फरमाया चलो पढ़ो अजान। हजरत बिलाल ने अजान पढ़ी और सूरज चमकते में रसूल पाक ने नमाज अदा फरमाई। हजरत बिलाल हबशी ने हमेशा अजान पढ़ी, हमेशा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा एक दिन हजरत बिलाल से कहने लगे बिलाल तू सारी जिंदगी अजान पढ़ता रहा, मजा कब आया अजान पढ़ने का, मजा कब आया? हजरत बिलाल कहने लगे एक उस दिन जिस दिन मुझे हुजूर ने अजान सिखाई थी बड़ा लुत्फ आया था हुजूर से अजान सीखने का। और फरमाया एक उस दिन मुझे मजा आया जब मैंने काबे की छत पे खड़े होकर अजान पढ़ी है। हज़रत बिलाल फरमाते हैं सारे काफिर जमीन पे खड़े थे, गर्दनें झुकाए, और मेरे मुस्तफा करीम जब कुसवा नामी ऊंटनी पे बैठे थे ना और मैं अजान दे रहा था तो मैं आज बड़ा राजी था। मैं कह रहा था या अल्लाह क्या बात है, आज तूने मेरे हबीब को कितनी इज्जतों से नवाजा है। हजरत बिलाल हबशी खुद ब खुद लोगों से कर्जा ले लेते थे, हुजूर को तकलीफ ही नहीं। बुखारी मुस्लिम बताती है खुद ब खुद कर्जे ले लेते थे, खुद ब खुद नबी पाक को तकलीफ ही नहीं देते थे। काम काज है, मेहमान आ जा रहे हैं, उनकी खिदमत कर दी है। बिलाल ने खुद ही कर्जा उठा लिया, कर्जा उठा के खुद ब खुद हजरत बिलाल सौदा ले आए, सौदा ला के जनाब बिलाल ने पका दिया। एक दिन ऐसा भी आया बुखारी शरीफ के लफ्ज है कि जिनके कर्जे देने थे वो कहने लगे बिलाल से मेरे कर्जा दो वरना तुझे ले जाएंगे, बकरियां चरानी पड़ेंगी। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ की, काका अगर कोई बंदोबस्त हो गया तो ठीक है, वरना मैं तो सवेरे भाग जाऊंगा, मैं शाम चला जाऊंगा, पैसे आ गए तो मुझे पैगाम भेजना आ जाऊंगा। सवेरे फजर से पहले हुजूर ने पैगाम भेज दिया। फरमाया बिलाल तेरी मदद के लिए अल्लाह ने 3 ऊंटनियां सामान की भेज दी है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारा घर का काम काज खुद से संभाल लिया था। एक दिन गायब हो गए हजरत बिलाल अजान दे के, फजर की अजान दे के। एक दिन फजर की अजान दे के गायब नहीं होना चाहिए, मुअज्जिन को अजान दे के उसे मस्जिद में फिर रहना चाहिए। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजान पढ़ी, गायब हो गए। सहाबा ढूंढ रहे बिलाल की तरह इकामत पढ़े। हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, बिलाल आएगा तो इकामत पढ़े, बिलाल आएगा तो। हुजूर ने फरमाया बिलाल आएगा तो अजान पढ़ेगा। अब सब सहाबा खामोश है कि बिलाल जाता नहीं, काम भी उसका कोई ऐसा नहीं। हजरत बिलाल दौड़े आए, जल्दी जल्दी दौड़े आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल ही नहीं किया कि बिलाल तो किधर से आया है, फरमाया आ गए हो? हुजूर आ गया, पढ़ो इकामत, पढ़ो इकामत पढ़ी, जमात हो गई। अब सहाबा किराम वाली मुरीदान हैरान है कि हुजूर ने पूछा ही नहीं ना। बिलाल हबशी फरमाते मैंने चक्की पीसी और मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे महबूब की बेटी ने मुझे बड़ी ही दुआएं दी है, उन्होंने मुझ पर बड़ा ही इज़हार मोहब्बत फरमाया है। फरमाया मैं आजान से लेकर जमात तक लोग तस्बीहां रोलते हैं, लोग कुरान की आयत की तिलावत करते हैं, आजान से लेकर जमात तक लोग मुख्तलिफ किस्म के अज़कार में मशगूल होते हैं। फरमाया मेरा जिक्र सुनो, मेरी तिलावत सुनो, मेरा वजीफा सुनो, मैं आजान से लेकर जमात तक मोहम्मद अरबी की बेटी की खिदमत करने चला जाता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादे की चक्की पीस के आया। हजरत बिलाल ने इस अंदाज में, बदर की जंग लग गई, हजरत बिलाल के हाथ में तलवार है, कहा मैं लड़ूंगा, पूरा जिहाद करूंगा। उमैया बिन खलफ जो बड़ा मारा करता था ना, वो दौड़ रहा था अपने बेटे को लेके। आगे कुछ सहाबा खड़े थे, वो करीब से गुजरने लगा। हजरत बिलाल ने फरमाया जरा पकड़ना उमैया को, ये मुझे मारा करता था, जरा पकड़ना ना, जाने ना देना। उमैया को सहाबा ने रोका। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने पकड़ के जोर से घोंसा मारा, उधर जाके गिरा। हजरत बिलाल तलवार लेके खड़े हैं उमैया के सर पे। कहा उमैया मैं तुझे नहीं कहा करता था अल्लाह मेरे मुस्तफा को बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा, मैं तुझे नहीं कहा करता था कि खुदा हमें गलबा देगा। हुवल्लज़ी अर्सला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, मैं ना कहा करता था कि अल्लाह इस दीन को हर दीन पे गलबा देगा। और मैं देख अल्लाह ने हमें इज्जत दी थी, देख तू जलील कर दिया गया। हजरत बिलाल ने मारा, गर्दन उड़ा दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक पीछे देख रहे थे, दौड़े हुए आए, कहा बिलाल मुबारक हो,
بلال مبارک ہو، آج تو تیرے سارے بدلے پورے ہو گئے۔ حضرت بلال نے سجدہ شکر ادا کیا۔ میرے دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کا وصال ہوا نا، حضرت بلال نے منہ سے لفظ ہی کوئی نہیں ادا کیا۔ کسی نے اپنا دکھڑا کسی انداز میں سنا لے، حضرت عمر نے کہا، جس نے کہا حضور وصال کر کے گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا، خبردار کوئی مجھے آ کے نہ بتائے کہ مصطفیٰ وصال کر گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ بھائی میرے مصطفیٰ پر تو موت آتی ہی نہیں، اس طرح آپ لوگوں پہ سب لوگوں نے اپنے اپنے اظہار کر لیے نا، بلال نے کسی کو دکھ بتایا ہی نہیں۔ ایک کونے میں بیٹھ کے نا حضرت بلال اکیلے آنسو بہاتے رہے، کسی کو بتایا ہی نہیں، اکیلے روئے۔ ایک شخص کہنے لگا، یار بلال بولتا نہیں، کہا نہ بلاؤ اسے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا نا، تو وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر سیڑھیوں کے چڑھ گیا تھا، وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر کسی سہارے کے چڑھ گیا تھا، اس بلال کو کہا کہ بلال چل ذرا آذان پڑھ، مسجد کی چھت پہ چڑھ جا۔ حضرت بلال کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی، کہا سلمان میری مدد کرنا، میری مدد کرنا، اب مجھ سے چڑھا نہیں جاتا، اب مجھ سے جایا نہیں جاتا۔ جناب سلمان فارسی نے بھی سوال نہیں پوچھا کہ بلال تو بیمار ہے، یہ نہیں پوچھا۔ حضرت بلال کو 2-4 صحابہ نے اٹھایا، چھت پہ پہنچایا، بلال نے اذان شروع کی۔ جب کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ آواز جس میں بڑا سوز ہوتا تھا، بڑی درد، بڑی بلندی ہوتی تھی، بڑا جوش خروش ہوتا تھا، آج وہ آواز تب گئی جب بلال نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر روک کے سانس لیا۔ جب کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، جو سارے چپ کھڑے تھے نا، ان میں سے ایک بابا رو پڑا، جس کا نام ابو بکر صدیق تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ میں آنسو آیا تو حضرت بلال چھت کے اوپر زمین پہ گرے اور کہا، ابو بکر یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے، یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے، اب میری روح اجازت نہیں دیتی، مصطفیٰ کریم کے بعد مجھ سے اذان نہیں پڑی جائے گی۔ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک بار صحابہ نے بلایا، دوبارہ آئے، حضور خواب میں ملے، کہا بلال تو آتا کیوں نہیں؟ بلال چھوڑ کے چلے گئے تھے، فرمایا اب میرا یہاں دل نہیں لگتا، ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے تھے، چھوڑ دیا تھا مدینہ منورہ، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی۔ حضور خواب میں ملے، آئے مدینے، حضرت بلال آخری بار، لوگوں نے کہا اذان پڑھو، کہا مجھے وہ اذان بھول ہی گئی ہے جو مجھے مصطفیٰ کریم کے زمانے میں پڑھا کرتا تھا، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، نہ مجھے کہو، میں کیسے پڑھوں؟ امام حسن اور حسین نے آ کے دامن تھاما نا، تو کہا بیٹا میں تمہاری نانی کا بھی نوکر رہا ہوں، میں تمہاری ماں کی چکی بھی پیستا رہا ہوں، مجھ سے کوئی فرمائش نہ کر ڈال، میں نے نوکری کی ہے اور مجھے اگر اللہ نے توفیق دی تو میں تمہارے بچوں کے پیر بھی دھویا کروں گا۔ لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا بلال ایک بار تو اذان سنانی پڑے گی۔ سنائی بلال نے اذان۔ کوئی گھر مدینے میں ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آواز نہ آئی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں شام گئے تو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے فرمایا میں پڑھ ہی نہیں سکتا، بڑی ہمت کے بعد اذان پڑھی اور جناب بلال نے کہا تم اگر روئے نہ تو میں اذان پڑھوں گا۔ رونا نہ وعدہ لے لیا۔ حضرت عمر تو نہ روئے لیکن معاذ ابن جبل نے رونا شروع کر دیا۔ جب معاذ ابن جبل روئے تو پھر عمر بھی روئے، جب عمر روئے تو پھر بلال بھی روئے۔ وہ اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ تک گئی، رسول پاک کے بعد پھر اذان اس سے آگے بڑھ نہ سکی۔